استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو یہ روحانی استغفار سے متعلق موجود ہے میرے شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 140 پر۔ تو آپ کو چاہیے کہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور کام میں بھی دل لگے گا۔ اور استغفار کا جو وظیفہ ہے، صیغہ ہے، وہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ یہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی استغفاری کہلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مشہور ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، چاہے تو یہ پورا مکمل صیغہ پڑھ لیں، چاہے تو استغفر اللہ یہ صرف 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں گی، تنگ دستی بھی دور ہوگی، کام میں دل بھی لگے گا، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً آپ نے سماعت فرمایا، روحانی علاج تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں، اور استغفار کی جو ہم نے فضیلت سنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ استغفار کی کثرت کریں، اور مدنی چینل کے ناظرین یہ توبہ اور استغفار کا جو عمل ہے کرتے رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی استغفار کرتے رہیں، گناہوں کی معافی چاہتے رہیں۔ دیکھیں قلبی طور پہ انشاءاللہ عز و جل ایک سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو استغفار کی کثرت کریں، یہ ویسے بھی ہمیں استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، والدہ کا نام اختر بھی بتایا تھا کہ کاروبار بھی نہیں ہے اور بیماری کے بھی معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے اور بیماری کے معاملات ہیں، اور کوئی ایسے بندش وغیرہ کے یا عملیات وغیرہ کا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اچھا، رزق میں برکت ہو جائے نا، کاروبار میں برکت رہے، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف یہ پڑھا کریں، یا لطیف یا لطیف یا لطیف 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ اچھا 100 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر ایک مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ آپ پڑھا کریں۔ پڑھنے سے الحمدللہ عز و جل رزق میں جو بے برکتی کے معاملات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، برکت آ جاتی ہے، غیب سے مدد ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو آپ روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف یہ پڑھا کریں، اور ایک مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، اقبال نام آپ نے بتایا تھا کہ کافی عرصے سے میں بیمار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اقبال بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا تو استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، اور جلد اللہ عز و جل کی رحمت سے طبیعت آپ کی بہتری کی طرف آ جائے گی۔ کوئی ایسے عملیات وغیرہ یا نظر بد کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا ایک اشارہ آ رہا ہے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجیے۔ اقبال بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل لیکن طبیعت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اور میرا آپ کو مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور اپنی اس بیماری کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر مختلف بیماریوں کی کاٹ کا بھی سلسلہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی ایسی بیماری ہے جو عرصے دراز سے نہیں جاری، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے اور کافی عرصے سے اس بیماری میں مبتلا ہوں، کاٹ کا عمل کر دیجئے، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا عمل کر دیا جائے گا، آپ کی اس بیماری کی کاٹ کر دی جائے گی، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔
اور تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی کروایا جا سکتا ہے کارڈ کا عمل. اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے. نام، والدہ کا نام، مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو یہ فارم سبمٹ کیجئے اور انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی اور اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. مگر یہ بات یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. کارڈ کے عمل کے اندر ایک یہ بھی کر لیں کہ اگر اپنی آئی ڈی ڈال دیں گے نا تو ہمارا الحمدللہ عز و جل ریپلائی بھی جاتا ہے. اچھا ماشاءاللہ، ریپلائی تو یہ تو الحمدللہ عز و جل بہت اچھی ترکیب ہے. آپ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کی الحمدللہ عز و جل کوششیں ہیں. ہزار لوگ، لاکھوں الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائی استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور کارڈ کا عمل کرواتے ہیں الحمدللہ عز و جل. ماہانہ ہزار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بدریہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کارڈ کا عمل یہ کرواتی ہیں. تو آپ بھی بدریہ ویب سائٹ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے. تو آپ جب آپ اپنا نام، والدہ کا نام، مکمل مسئلہ لکھیں گے تو اپنی آئی ڈی بھی لکھ دیں تو انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کی طرف سے آپ کو باقاعدہ اس کا ریپلائی بھی آ جائے گا کہ الحمدللہ عز و جل آپ کی کارڈ کا عمل کر دیا گیا. اور اگر آپ کو کوئی روحانی علاج چاہیے تو الحمدللہ عز و جل اسی ویب سائٹ کے ذریعے بھی روحانی علاج بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تعویذات اطاریہ بھی الحمدللہ عز و جل حاصل کر سکتے ہیں. جن شہروں میں یا جن ممالک میں تعویذات اطاریہ کے بستے نہیں ہیں تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ استعمال کریں اور مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ سے مربوط ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل بہت فوائد حاصل ہوں گے. گھر بیٹھے آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، آپ اپنا مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو فارم سبمٹ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھر بیٹھے آپ کو تعویذات اطاریہ بھی حاصل ہوں گے. کارڈ کا عمل بھی آپ کا ہو جائے گا. اگر آپ نے استخارے کروانا ہے تو الحمدللہ عز و جل استخارے کا بھی آپ کو جواب عرض کر دیا جائے گا. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس طریقہ کار کے مطابق آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں. اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ ابھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. عمر فاروق رشید اختر سے جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب بھی جاب میں اپلائی کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائیں. جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو رکاوٹ آ جاتی ہے. چلیں حصول ملازمت کا بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. غلط، میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. میری طبیعت برابر نہیں رہتی، گھر میں بھی پریشانیاں رہتی ہے. کوئی بھی کام کرتا ہوں اس میں ناکامیابی ملتی رہتی ہے. میں پریشان رہتا ہوں، دل کو سکون نہیں رہتا، دماغ الجھن بنا رہتا ہے. اور کوئی وظیفہ بتا دیجیے برائے کرم. اللہ تبارک و تعالی قلبی سکون عطا فرمائے، آپ کی اور آپ کے گھر کی پریشانیاں دور فرمائے. آپ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں. ہوتا ہے بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں اور ذہنی سکون نہیں مل پا رہا ہوتا، قلبی سکون نہیں مل پا رہا ہوتا. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد شریف ہے، میری والدہ کا نام ہے زلیخا بی بی. میں ابھی کام کر رہا ہوں، کپڑے کا دکان بنائی ہے کپڑے کی ہے. تو میں سوچتا ہوں اس میں اگر ریڈی میڈ کا کام اس میں شروع کر دوں تو وہ چل سکتا ہے کہ نہیں ساتھ میں. چلیں انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بہتر رہے گا یا بہتر نہیں ہے. تو استخارہ کر کے شفیق بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام عبداللہ سے ہے، میری والدہ کا نام سمینہ ہے مختار ہے. کامیابی کے لیے کوئی ویز بتا دیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کیے جائیں گے. روحانی علاج کے حوالے سے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے. تو کچھ روحانی علاج پہلے شامل کرتے ہیں. عمر فاروق بھائی بتا رہے ہیں کہ عرب جاب کے لیے یہ انہوں نے جہاں پر بھی اپلائی کرتے ہیں جی منع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح عمل کر سکتے وہ بھی ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ ناظرین جن کے روزگار میں معاملات ہیں، اس قسم کے مسئلے میں پریشان ہیں وہ، تو ان کو چاہیے کہ یا ذا الجلال والاکرام ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور پڑھنے کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل
آپ کی وہ پریشانی دور ہوگی، روزگار میسر ماشاء اللہ، یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا روحانی علاج۔ اس کے علاوہ ایک اور میرا مدنی مشورہ آپ قبول فرمائیں، آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں ہیں کہ کسی کو جاب نہیں مل پا رہی تھی، اپنا کام ان کا بیچاروں کو نہیں تھا، تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا اور وہاں جا کر انہوں نے دعائیں کی، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملی، تو الحمدللہ عز و جل ان کے مسائل حل ہو گئے، روزگار کا ذریعہ بن گیا۔ اور اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے نا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھیں، یقین کامل کریں، اور دیکھو کوشش بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں نا، مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، وہ حصول روزگار کے لیے کوشش بھی کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے سارے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ کریں مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ طبیعت ان کی کافی خراب بھی رہتی ہے اور بے چینی ان کی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی، قلبی سکون نہیں مل پا رہا، تو دل کو سکون حاصل ہو جائے اور ذہنی طور پہ سکون ہو جائے، مطمئن ہو جائیں، بس بے چینی ان پر طاری رہتی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مائنہ تعلیف گھریلو علاج میں اس حوالے سے روحانی علاج موجود ہے۔ آپ اس کتاب کو ہدیتاً مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کتاب کے اندر یہ روحانی علاج دل کی گھبراہٹ، بے سکونی سے متعلق موجود ہے۔ سماعت بھی فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 11، دل کی گھبراہٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ یہ آیت بھی پارہ 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ یہ دونوں آیتیں مریض کو چاہیے خود پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پیے یا کوئی پڑھ کر ان کو پلا دے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل کی گھبراہٹ جو ہے وہ ختم ہوگی۔ بے چینی والی کیفیت ہے نا، سکون میسر نہیں ہے، جہاں گھر میں ہوتے ہیں تو بھی سکون نہیں ہے، گھر سے باہر ہیں جب بھی پریشان ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں، تو اس کے لیے آپ اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، آپ کی بے چینی دور ہوگی، گھبراہٹ دور ہوگی انشاءاللہ۔ تو اور آپ بھی، میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں۔ 11 جمعرات دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپ کو قلبی طور پہ سکون ملے۔ نمازوں کی ہم پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات ہم وقتاً فوقتاً نکالتے رہیں، اللہ کی رحمت سے برکتیں ملیں گے۔ اچھا، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخارے کے حوالے سے ہمارے شفیق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں اور اب اس میں کچھ ریڈی میڈ میں بڑھانا چاہ رہا ہوں، تو کیسا ہے میرے لیے؟ تو دیکھیں شفیق بھائی، استخارہ آپ کا کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں، جائز کاموں میں آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے قولز کی اپنی پریشانیوں کا بتایا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، بسا اوقات شیطان بھی یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی میں تو صدقہ بھی دیتا ہوں، میں تو یہ وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، اس روحانی علاج پر بھی عمل کرتا ہوں، تو نہ جانے میرے ساتھ کیوں اتنی پریشانیاں آ گئیں، آزمائشیں آ گئیں، میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، اس طرح کے شیطان بعض اوقات وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، دنیاوی آفت اور مصیبت چاہے کسی بھی حوالے سے ہو یا کسی بھی نوعیت کی ہو، مصیبت یا آفت، یہ مسلمان کے حق میں اکثر بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہم اس وقتی طور پر جو آزمائش آئی، مصیبت آئی، اس کی وجہ سے ہم آگے والی بہت بڑی مصیبتوں سے محفوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے، اللہ ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالی
کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہے تو اس کی برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، کبھی بیماری سے، کبھی گھر والوں میں مصیبت ڈال کر، کبھی تنگی معاش یعنی تنگ دستی سے، پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پہ سختی کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جانا تھا۔ تو دیکھیے آزمائشیں یہ بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بہت بڑی مصیبتوں سے محفوظ ہو رہا ہو۔ آپ صبر کریں، ہر حال میں ہمارا صبر کا ذہن بنائیں، صبر کی عادت بنائیں، اور کتنی بڑی ڈھارس ہے اس حدیث پاک میں، گناہوں سے بندہ پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے، آخرت کے لیے راحت ہی راحتیں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ آپ صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور صبر کی عادت بنائیں گے تو ہمارے یوں سمجھیے کہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کی عادت، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرتا رہنا چاہیے، اور روحانی علاج جو اراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، جو احادیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں اور اسماء الحسنہ بیان کیے گئے، ان کو پڑھیں ہم انشاءاللہ عز و جل ایک قلبی طور پر سکون حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور بالخصوص ہماری جن اسلامی بھائیوں نے قولز کی پریشانیوں کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے ہم دعائیں کریں، ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات میں شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت سکون حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جن اسلامی بھائیوں کی قولز سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں، استخارے کا ایک اور نمبر سماعت فرما لیجیے، ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، 0213485711 0213485711۔ روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک، یعنی مسلسل 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ۔ اچھا نمبر 1 ہے، یہ ایک ہی نمبر مزید 16 لائنوں پر جم کرتا ہے، یعنی بیک وقت کم و بیش 16-18 اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل لائنوں پر موجود ہوتے ہیں کہ جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نمبر بزی جاتا ہے، آپ کوشش کرتے رہیں، بار بار ڈائل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نمبر آپ کا مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا اللہ خاک مدینہ کے صدقے، ماہ شعبان کے صدقے کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں دور فرما، شفا عطا فرما، اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا